أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، 61۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ ان کے آبا و اجداد نے، بنی اسرائیل نے کس قسم کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا۔ دراصل بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ اترتا تھا، آسمان سے ریڈی میڈ غذا اترتی تھی، من اور سلوہ، میٹھی سی ایک چیز اور بٹیر، دو چیزیں کھا کھا کر گویا بنی اسرائیل کو ایک بیزار سے ہو گئے تھے، بور سے ہو گئے تھے۔ فطری طور پر انسان تلون مزاج ہوتا ہے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، یہ دو چیزوں پر ہم صبر نہیں کر سکیں گے، یہ جو کھانے کی چیزیں ہم کو مل رہی ہیں آسمان سے، آپ ہمارے لیے انتظام کیجیے۔ ہم کو چاہیے ترکاری، ہم کو ککڑی چاہیے، ہم کو گیہوں چاہیے، اور ہم کو جو ہے دال چاہیے، مسور کی دال چاہیے، پیاز چاہیے۔ ان چیزوں کا مطالبہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی، چلو ایک ایسے شہر میں، ایک ایسے علاقے میں داخل ہو جاؤ، اترو، محنت مزدوری کرو، زراعت کرو، اگاؤ، کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ وہ اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل، تم نے کہا تھا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، ہم کو مختلف چیزیں چاہیے۔ فادع لنا ربک، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے، مانگیے، مطالبہ کیجیے کہ یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، من بقلیہا، ساگ، ترکاری، وقصائہا، ککڑی، وفومہا، اور گیہوں، وعدسہا، اور مسور دال، وبصلیہا، اور پیاز، یہ چیزیں ہم کو چاہیے۔ آپ اپنے رب سے مانگیے کہ ہمارے لیے اسباب پیدا ہو جائیں کہ زمین سے وہ چیزیں اگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اچھی چیز کے مقابلے میں اس سے گھٹیا چیز، ادنا چیز کا مطالبہ تم کرتے ہو، بدلنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چلو اہبطوا مصرا، تم ایک شہر میں اتر جاؤ، کرو محنت مزدوری، زراعت وغیرہ، فإن لکم ما سألتم، بس تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگتے ہو۔ بنی اسرائیل نے کام شروع کیا۔ ان کے ناجائز قسم کے، اس قسم کے شرارتی مطالبات کی وجہ سے وضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت کی چھاپ پڑ گئی، اور والمسکنہ، اور پستی کی چھاپ پڑ گئی، پستی، ذلت، رسوائی، وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کے حقدار بن گئے، مستحق ہو گئے۔ ذالک بانہم، کیوں اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے؟ کیوں ان کے اوپر مسکنت اور پستی، اور کیوں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذلت
آئی، اس لیے کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ عذاب یہ جو سزا ان کو دی گئی اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور سب سے بڑا جرم کفر کے ساتھ یہ کہ وہ یقتلون النبیین، اللہ نے اس قوم کے لیے جن نبیوں کو اتارا جو ان کی ہدایت کا ذریعہ تھے، جو ان کو راہ راست کی طرف لے جا رہے تھے، ان نبیوں کو وہ قتل کر دیتے تھے بغیر الحق، ناحق قتل کر دیتے تھے۔ ذالک بما عصوا، اور یہ پستی اس لیے بھی کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود ان کے لیے مقرر کیے تھے ان حدود سے وہ باہر چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، بنی اسرائیل کی ان بری عادتوں کی سزا کیا ملی؟ ذلت، پستی، اللہ کا غضب۔ اس آیت سے امت محمدیہ کو سبق یہ ملتا ہے کہ امت محمدیہ ان جرائم سے بچے جن جرائم میں بنی اسرائیل مبتلا تھی، کفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے پھلان لگانا، باہر چلے جانا، نافرمانی کرنا اللہ اور اس کے رسول کی، اس سے ہم سب کو بچنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، 62۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کا، یہودیوں کا، نصارہ کا اور صابیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان یہودیوں، نصارہ اور صابئین میں سے جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں قرآن مجید پر اور نبی آخر الزماں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارت دی ہے اس بات کی کہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے اجر بھی ملے گا، اور نہ ان کو دنیا میں نہ آخرت میں نہ خوف رہے گا، نہ حزن و ملال رہے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں اس آیت کے ترجمے اور مطلب سے پہلے دو تین باتیں اہم ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں جو یہادو کا لفظ استعمال کیا ہے یہ یہود سے ہے۔ یہودیوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر ایمان رکھتے تھے، ان کو یہودی کہا جاتا ہے، اور یہود کے اصل معنی توبہ کے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کی تھی اور بڑا جرم کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی تھی، اس لیے بھی ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کی مجموعی آبادی کو یہود کہا جاتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو کہا جاتا ہے تو اس کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے بتائی یہ بات کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام یہودا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کی طرف یہ چونکہ یہودی منسوب ہیں اس لیے یہودیوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہود تحوّد سے ہے، تحرک کے معنی میں حرکت کرنے کے، اس لیے کہ بنی اسرائیل جب تورات پڑھا کرتے تھے تو حرکت کیا کرتے تھے، حرکت کرتے ہوئے تورات پڑھا کرتے تھے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہودیوں کے بارے میں یہ بات ہے۔ نصارہ کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں، نصارہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل پر ایمان رکھتے تھے، اور نصارہ مدد کے نصرت سے ہے، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے جو مدد کرنے والا ہے میری اللہ کی طرف، تو نحن انصار اللہ، تو انہوں نے کہا تھا اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ہم ہیں اللہ کے لیے مدد کرنے والے۔ تو انصار، نصارہ، نصرت ایک ہی گویا مادہ ہے، اس لیے بھی نصارہ کو نصارہ کہا جاتا ہے۔
اور سابی کا لفظ یہاں جو استعمال کیا گیا، سابی کون تھے؟ سابعین جو کہا گیا ہے، سابی اصل میں سابی لوگوں کا مستقل کوئی مذہب نہیں تھا، وہ تمام نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف توحید کو اختیار کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والے، یہودی، نصارہ، سابعین، ان چاروں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے جو حقیقتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں وہ، والصابین، اور صابی لوگ، ان میں سے جو بھی من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم آخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے گا، پھر اس ایمان کے بعد وعمل صالحا، ان میں سے جو کوئی بھی عمل صالح کرے گا، فلہم اجرہم، بس ان کے لیے ان کا اجر ملے گا، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی حزن ان کو ہوگا۔ تو یہاں ایک اصول اور دستور بیان کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے لیے پرٹیکولر ضروری نہیں ہے کہ فلاں ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ہی ہم اس کو جنت دیں گے، اس کو اجر دیں گے۔ ایمان جو کوئی بھی، جس مذہب کا آدمی بھی، ظاہر بات ہے کہ یہاں ایک اشکال، ایک سوال اس وقت میں پیدا ہو رہا تھا کہ یہودیوں کے بارے میں اب تک بات بتائیں، ان کی شرارتیں بیان کی جا رہی ہیں، فلاں فلاں فلاں، تو کہیں ذہن کے اندر یہ بات نہ ہے کہ یہ تو ہمیشہ کے گمراہ ہیں، ان کی توبہ گویا قبول نہیں کی جائے گی۔ اس خیال کا ازالہ کیا جا رہا ہے اور حقیقت بیانی سے کام لیا جا رہا ہے، اور حقیقت اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنے والے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان و عمل صالح یہ بنیاد ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کا کیوں نہ ہو، اگر وہ صحیح طور پر ایمان لے آئے گا اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور نیک عمل اختیار کرے گا، تو ان سب کے لیے دروازے کھلے ہیں توبہ کے، کہ جو کوئی مومن ہو، ایمان لائے، یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، جو کوئی بھی ہو، اگر ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کا یقین دل میں رکھے گا اور پھر عمل صالح کو اختیار کرے گا، تو بس اس کے لیے اجر اس کے پروردگار کی طرف سے ملے گا، اور پھر اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کی اور پھر عمل صالح کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم۔ حاضرین کرام، جیسے کہ پچھلی آیات میں یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے، جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر موت طاری کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے ساتھ ان 70 آدمیوں کو، نمائندہ شخصیات کو لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے، تو ان 70 آدمیوں نے بنی اسرائیل سے آ کر گواہی دی کہ بھائی ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے، اور یہ جو تورات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی واقعی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی عادت کے مطابق بنی اسرائیل کے ان 70 آدمیوں نے جو منتخب تھے، انہوں نے ایک بات اپنے طور سے اس میں آمیزش کر لی، ملا لی، دودھ میں پانی ملا لیا جاتا ہے، ویسے ہی انہوں نے اس حق بات میں حقیقت میں ایک باطل چیز کو انہوں نے ملا لی۔ انہوں نے یہ بات کہی اپنی قوم سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ تورات احکامات ہیں، ان میں سے جو آسان ہو اس پر عمل کر لو، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو تمہارے لیے معاف۔
یہ اپنی طرف سے ان 70 آدمیوں نے بنی اسرائیل کے سامنے آ کر گواہی دی اور جھوٹی بات اس میں سے ایک ملا دی. ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا جرم تھا. ان لوگوں نے اس لیے کیا کہ اس میں چونکہ بعض احکامات ایسے ہیں جس میں مشقت کے کام تھے اور ان کے لیے کرنا بہت مشکل محسوس ہوا, اس لیے اس میں تحریف کر لی اور اس میں کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہم کو دیا ہے کہ تورات ہے یہ عمل کر لو, جو مشکل کام ہے نو پرابلم, بس وہ معاف ہے تمہارے لیے. ایسی بات انہوں نے کہہ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر بات ہے کہ ان کے اس رویے سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے اوپر جو ہے کوہ طور کا ایک ٹکڑا, پہاڑ کا ایک ٹکڑا بنی اسرائیل کے اوپر سروں کے اوپر لا کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کھڑا کر, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اگر اس کو مانتے ہو تو مانو اور اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ کا ٹکڑا تمہارے اوپر ڈال کر تم کو ہلاک کر دیا جائے گا. اسرائیل نے پھر جو ہے مانا, اقرار کیا, توبہ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا, پھر وہ اپنے ڈگر پر ہی قائم رہے. بہرحال اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں. اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ اخذنا میثاقکم, ہم نے تم سے عہد لیا, مضبوط عہد لیا ہم نے تم سے. ورفعنا فوقکم الطور, اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا, معلق کر دیا تمہارے اوپر. اور پھر تم سے کہا گیا خذوا ما آتیناکم, ہم نے جو تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو, پکڑو اس کو. تورات کو جو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے اتارا ہے, تم کو دیا ہے, اس کو پکڑو. خذوا ما آتیناکم, جو کچھ ہم نے دیا, واذکروا ما فی, اور اس میں جو کچھ احکامات ہیں ان کو یاد رکھو. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک, پھر بھی تم لوگوں اس کے بعد جو ہے منہ موڑ لیا, تم نے اپنا رخ موڑ لیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین, تو تم برباد ہو جاتے, تباہ ہو جاتے, خسارے میں پڑ جاتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ بار بار کی نافرمانیوں کے باوجود, بار بار کی شرارتوں کے باوجود اللہ نے تم کو بار بار معاف کیا, مہلت دی اللہ تبارک و تعالیٰ. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات, جو احکامات دیے جائیں, چاہے وہ آسان ہو چاہے وہ مشکل ہوں, ان پر عمل کریں. سمعنا واطعنا ہے. مومن بندے کا کام یہ ہے, اس کا کمال یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے احکامات کے سامنے صرف یہ کہے سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا ہے اللہ, اور ہم نے اطاعت اختیار کی, ہم نے بات کو مان لیا اور عمل کرنا شروع کر دیا. یہ ہے بندے کا کمال. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق اللہ العظیم. حاضرین و ناظرین, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے. دو آیتوں کی تلاوت کی گئی, 65 اور 66. اس آیت کے معنی کو سمجھنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا پس منظر آپ کو بتلاؤں کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ جو پیش آیا, یہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کا ہے, تقریباً 40 سال کے بعد کا, اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے, جیسا کہ مفسرین کا کہنا ہے. بنی اسرائیل اس دور میں سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے بڑے شوقین تھے.
ان کو حکم تھا کہ مچھلی کھاؤ پیو، مچھلی استعمال کرنے کا حکم تھا، لیکن بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن مقرر تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، تو ان یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ بھئی ہفتے کا دن بڑا عظمت والا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اس لیے اس دن عبادت ہی کرو، روزانہ جو مچھلیاں تم پکڑتے ہو یہ مچھلیاں پکڑنا اس دن نہیں۔ ان کی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کا مقصود آزمائش ہے کہ ہمارے حکم پر چلتے ہیں یا نہیں، تو حکم ان کو یہ دیا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑ سکتے، منع کر دیا گیا، ان کے لیے حرام کر دیا گیا کہ مچھلی ہفتے کے دن نہیں پکڑ سکتے، نہیں کھا سکتے۔ اب اس میں دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے اس کی پابندی کی، صالح لوگ تھے، صلحاء تھے، علماء تھے، جو علم جانتے تھے، عمل پیرا اس پر ہوتے تھے، وہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا، ہفتے کے دن بالکل نہ مچھلی کھاتے تھے نہ مچھلی پکڑتے تھے۔ اور جو اس میں سرکشی کرنے والے لوگ تھے، حد سے تجاوز کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، ان میں سے بعض تو مچھلی پکڑ کر کھائی لی، بعض اس میں ہیلے کیے، اس میں ہیلا یہ کیا کہ ہفتے کے دن جب دیکھتے تھے کہ مچھلیاں بالکل سامنے ہیں، ان کا جی للچاتا تھا کہ پکڑیں، تو ہفتے کے دن پکڑتے تو نہیں تھے، کھاتے تو نہیں تھے، لیکن ہفتے کے دن اس مچھلی کی دم میں ایک ڈور باندھ دیتے تھے اور اس کی رسی کو زمین کے کسی حصے سے باندھ دیتے تھے تاکہ مچھلی ہماری محفوظ رہے، ہمارے جال میں رہے، اور اتوار کی صبح میں جا کر اس کو پکڑ لیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل بھی ممنوع تھا، لیکن انہوں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ نافرمانی ظاہر بات ہے کہ بری لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا ان کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک سزا مقرر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان کو حکم دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ان میں کے جو جوان تھے بنی اسرائیل میں، جو نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں کر دیا، اور جو بوڑھے تھے ان کو سور کی شکل میں کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جو صالح لوگ تھے ایک طرف تھے، اور بدکار جو جنہوں نے اس معاملے میں برائی کی، نافرمانی کی، حد سے تجاوز کیا، وہ لوگ دوسری طرف تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہاں سناٹا ہے، کچھ آواز کچھ نہیں ہے، جا کر دیکھا تو وہ لوگ بندر کی شکل اختیار کر، ان کے چہرے بندروں کے اور سوروں کے ہو گئے تھے۔ اللہ، بہت بڑا عذاب تھا بنی اسرائیل پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو قرآن مجید میں بیان کیا تاکہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہو، اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی سبق کا ذریعہ ہو، نصیحت ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم کو معلوم ہے، تم ان لوگوں سے واقف ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم ان لوگوں سے واقف ہو، الَّذِينَ جنہوں نے اعتدوا، سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا، زیادتی کی، منکم، تمہیں میں سے وہ لوگ تھے جو فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، یعنی ہفتے کے دن مچھلی کے پکڑنے اور کھانے کے بارے میں انہوں نے وہ جرم کیا، حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے کیا کیا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ، بس ہم نے کہا ان سے، فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا، لَهُمْ، ان سے، ان سرکشی اور زیادتی کرنے والوں سے کہ کونو، ہو جاؤ، قِرَدَةً، بندر، صرف بندر نہیں، خاسئین، ذلیل بندر ہو جاؤ۔ فَقُلْنَا لَهُمْ کونو قِرَدَةً خاسئین، بس ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم ان لوگوں سے باخبر ہو، واقف ہو، جنہوں نے تمہیں میں سے جو لوگ تھے وہ ہفتے کے دن کے بارے میں انہوں نے سرکشی کی، زیادتی کی، بس ہم نے ان سے کہا کہ کونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ ذلیل بندر ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہ زندہ رہے، اس کے بعد وہ مر گئے، نہ ان سے کوئی نسل ہوئی۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بندر بن گئے تھے، انہی سے انسانوں کی نسل چلی، اور اصل میں انسان جو ہے بندر تھا اور بندر سے انسان بن گئے۔ یہ بالکل غلط اور غیر حقیقی باتیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کی شکل میں اس دنیا میں آیا ہے، حضرت آدم اور نبی کی شکل میں اس دنیا میں آیا۔ جو آدم جنت سے اتارے گئے وہ انسانی تھے، ان دنیا کا سب سے پہلا انسان بندر کی شکل میں نہیں، وہ ایک نبی کی شکل میں، وہ ایک انسان کی شکل میں تھے، حقیقی انسان تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے بارے میں، فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے اس واقعے کو بنا دیا، نَكَالًا،
عبرت کا ذریعہ بنا دیا لما ان لوگوں کے لیے جو بین یدیہا جو ان کے زمانے میں موجود تھے لوگ جو ان کے سامنے موجود تھے ان کے لیے بھی وما خلفہا اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں قیامت تک کے لوگ ان تمام کے لیے اس واقعے کو عبرت کا سامان بنا دیا وموعظۃ للمتقین اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو اور نصیحت کا ذریعہ بنا دیا للمتقین متقیوں کے لیے بہرحال یہ آیتیں امت محمدیہ کو اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کا کوئی حکم ہمارے سامنے ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکم کی حکم پر عمل پیرا ہوں اس پر عمل کریں اللہ کے جو حدود بنائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قواعد اور اصول اور ضوابط بنا دیے گئے ہیں حلال کے اور حرام کے حق اور باطل کے خیر اور شر کے جتنے بھی چیزیں بنا دی گئی ہیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آدمی اپنی زندگی گزارے اسی کو مومن و مسلمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم حاضرین و ناظرین سورہ بقرہ کی یہ 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 71 تک یعنی 67 سے 71 تک یہ 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی ان آیات کا ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا دراصل بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا وہ واقعہ یہ تھا کہ وراثت کے لیے کسی اور معاملے میں مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کسی ایک واقعے کی بنیاد پر ایک شخص کا قتل ہوا جب اس شخص کا قتل ہوا تو قاتل کا کسی کو پتہ نہ چلا کہ کون قاتل ہے اس لیے کہ اس زمانے میں قاتل کا جب پتہ چلتا تھا تو قصاص لیا جاتا تھا اس کا بدلہ لیا جاتا تھا یا دیت ہوتی تھی قاتل کا بالکل پتہ نہیں چلا اب ادھر ادھر دوڑ دھوپ ہوئی کہ قاتل اس کا کون ہے کس نے قتل کیا آخرکار جب پتہ نہ چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ذرا پتہ لگائیے اللہ تعالیٰ سے معلوم کیجیے کہ آخر اس کا قاتل کون ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ بتلا دیجیے کہ ان کا قاتل کون ہے علم ہو جائے تاکہ قصاص مل جائے پوری قوم بے چین تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی تو پھر اللہ نے ان کو کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ بات کہی کہ قاتل کا پتہ لگنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی قوم سے کہیے کہ وہ ایک بیل کو ذبح کریں گائے یا بیل جو بھی ہو بقرہ کا لفظ بھی ہے بقر بھی ہے بیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ بیل کو ذبح کرو بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی کہا فوراً جو ہے ایک بیل کو ذبح کر دیتے لیکن سوال پیدا کیا یہ کیا بات ہے بھائی اے موسیٰ کیا آپ ہمارے سے مذاق کر رہے ہیں ہم پوچھ رہے ہیں آپ کو قاتل کا نام آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ایک بیل کو ذبح کر دو اس کا اس سے کیا تعلق
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں جاہل ہونے سے، جو حکم اللہ کا ہے میں نے تم کو بتا دیا۔ اب قوم کا کام یہ تھا کہ ذبح کر دیتے، کسی بھی ایک بیل کو لے کر ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے سوالات شروع کر دیے۔ سوال کیا کہ اے موسیٰ آپ اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، بوڑھی ہو جوان ہو کیسے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ بالکل بوڑھی بھی نہ ہو جوان بھی نہ ہو، درمیانی ہو۔ پھر کہنے لگے بنی اسرائیل کہ آپ اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ گائے کا کلر کیسے ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مانگ رہی ہے بنی اسرائیل کلر تو کہو کہ بالکل پیلا رنگ ہو اور ڈارک پیلا، بالکل گہرا رنگ کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو ہم کو تو اس میں ذرا شبے میں پڑ گئے کہ کیسی ہونی چاہیے، انشاءاللہ ہم ضرور جو ہے ہم اس گائے کو تلاش کریں گے، لیکن یہ بھی پوچھئے کہ وہ گائے اس کی اور کیا صفات ہونی چاہیے اس میں۔ پھر کہا گیا کہ یہ گائے جو ہے ایسی نکمی بھی نہ ہو جس کو بالکل چھوڑ دیا گیا، پورا محنت لے کر تھکا کر جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے ہل جوتنے کا کام لیا گیا اور کھیتی کو پانی سیراب کرنے کا، اور پورا نہیں، بالکل ساری صحیح سالم ہو، اس میں داغ دھبے کچھ نہ ہو، ایسی گائے ہو۔ اب انہوں نے ڈھونڈا، بہرحال آخرکار انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اس کو جو ہے اس کا ایک ٹکڑا لے کر، گائے کا جو گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر وہ مقتول کے مونڈے پر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مقتول کے مونڈے پر رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی طرف اس کو زندگی دی، اور اس سے پھر پوچھا گیا کہ تمہارا قاتل کون ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ میرا قاتل فلاں میرا جو ہے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، اور اس نے جو ہے میرے مال کو ہتھیانے کے لیے اور میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے اس نے یہ حربہ میرے ساتھ کیا اور مجھ کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان کرتے ہیں، اب سنیے آیت کی روشنی میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لِقَوْمِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو یاد کرو جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو بیل کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذونہ ہزوا، ہم کے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جاہل بننے سے۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے بنی اسرائیل کہ آپ اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال کہا انہو یقول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انہا بقرۃ، کہ وہ گائے ایسی ہو لا فارض ولا بکر، نہ ہی بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچڑے کی شکل کی ہو، نہیں بالکل بچڑا ہو اور نہ ہی بالکل بوڑھا ہو، عوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان میں ہو، بالکل ادھیڑ عمر کے سمجھے۔ فافعلوا ما تؤمرون، بس تم کو جس کام کا حکم دیا ہے وہ تم کر گزرو۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے پھر شرارت سے پوچھا، ادع لنا ربک، آپ اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ یبین لنا، کہ وہ ہم سے یہ بیان کرے کہ ما لونہا، کہ اس گائے کا اس بیل کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہو یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، کہ جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہماری طرف سے ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ صفراء بالکل پیلی ہو، فاقع لونہا، جس کا رنگ بالکل گہرا اور تیز ہو، یعنی بالکل ڈارک کلر، تسر الناظرین، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر قوم کے لوگوں نے کہا آپ اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ اب ایسی گائے ہم سے کہیں بات کی جا رہی ہے گائے کو ذبح کرنے کا جس میں ہم کو تشابہ ہو گیا ہے اور ہم کنفیوز ہو چکے ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائے کو پالیں گے۔ انشاءاللہ کا جب لفظ کا پھر اس کے بعد ایک شرط لگائی گئی اور اس پر عمل کیا اور ان کو وہ گائے مل گئی۔ کہا قال انه يقول انها بقرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو کہ لا ذلول
تثیر الارض، ایسی نکمی بھی نہ ہو، لا ضرور ایسی نکمی بھی نہ ہو کہ تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ نہ اس سے جو ہے جوتا گیا، ہل جوتا گیا ہو، اور نہ اس سے کھیتی میں پانی پلایا گیا ہو، کام زیادہ اس سے نہ لیا گیا ہو، اور مسلمہ بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی بھی قسم کے داغ دھبے نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے بنی اسرائیل اب آپ نے صحیح بات کہی، بس فذبحوها، ایسی گائے کو انہوں نے جو شرائط تھے اب تک آ رہے تھے ان پر عمل کیا، فذبحوها، اور بس انہوں نے اس کو ذبح بھی کر دیا، وما كادوا يفعلون، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نہیں کرنے والے تھے لوگ، لیکن بہرحال انہوں نے کر دیا۔ اس آیت سے اس بات کا سبق ملا، جو سبق یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ملے ہم کو، ہم اس میں سوالات نہ کرتے جائیں، خواہ کے سوالات، ایسے سوالات علماء سے کیے جا سکتے ہیں جو سوالات یقیناً معقول ہوں، لیکن یہ کہ خواہ کے سوالات کرنا، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بیجا سوالات کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، صدق الله العظيم۔ حاضرین کرام، یہ جو آیت تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 ہے، 72، بلکہ 72 اور 73 دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی۔ ان دو آیتوں میں اسی بات کو کنٹینیو کیا گیا ہے، مکمل کیا گیا ہے جو واقعہ پچھلی آیت میں بیان کیا گیا تھا، گائے یا بیل کو ذبح کرنے کا اور مقتول کو کے پتہ چلانے کا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سبق کے طور پر بتا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سوال ہو جہاں کہ یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو حکم دیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کا گوشت جو ہے مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے مونڈے پر رکھیں، تو پھر انہوں نے رکھا اور اس کے بعد زندہ ہوا وہ شخص، تو ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسے کیسے زندہ ہو گیا، ہو سکتا ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا کیسا ہو گیا؟ بہت سی مرتبہ ہم ایسا کرتے ہیں، ایسا کیسا ہوتا، ایسا کیسا ہوتا، یہ ایسا کیسا ہوتا، ایسا کیسا ہوتا، یہ اگر انسان سے متعلق ہو تو ظاہر بات ہے کہ مناسب ہے کہ انسان کی طاقت اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن جب کوئی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو وہاں ایسا کیسا ہوتا یہ بالکل نہیں بولا جا سکتا، اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی ستاریت، اس کی غفاریت، اس کے ہر معاملے میں ہم کو یقین ہے، ہم اس کی ذات اور اس کے تمام صفات پر یہ ایمان لا چکے ہیں۔ اس لیے ایسا کیسا ہوتا کا لفظ اللہ کے حضور، اللہ کی شان میں نامناسب، بالکل نامناسب۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سبق حاصل کرنے کے لیے اسی واقعے کو یاد دلا کر ایک اہم بات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے قتل کیا، بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں قتلتم نفسا، تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، جیسے کہ پچھلی آیات میں وہ بات آئی ایک شخص کو بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پوری بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس قتل کے بعد تم اس قتل کو ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے، میں نہیں کیا تو کیا، تو نہیں کیا میں کیا، ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور تم چھپا رہے تھے، قاتل کا نام چھپا رہے تھے، واللہ مخرج، اللہ تبارک و تعالیٰ نکال باہر کرنے والے ہیں، ما اس چیز کو جو کنتم تکتمون جس کو تم چھپاتے تھے، جس چیز کو تم چھپاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل ظاہر اور باہر کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس ہم نے کہا کہ اضربوه بِبَعْضِهَا، کہ اس مقتول کے اس جانور کے بقرہ کے اس گوشت کے کچھ حصے کو اس کے اوپر مارو، چنانچہ انہوں نے مارا،
اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو یا بیل کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو ایک مقتول کے مونڈے پر ڈالنے کے بعد جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقتول کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات کے کہ پورے انسانوں کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کریں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتلاتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو. یہ سارے واقعات جو زندگی میں تمہارے پیش آتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے کرشمے بتانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ ہمارے ہاتھ میں کیا کچھ ہے، ہماری صلاحیت کتنی ہے، ہماری قوت و طاقت اور ہماری توانائی کتنی ہے، ہم کتنے قادر مطلق اور کتنے مختار کل ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں ارے اس ایک شخص کو جو ہم نے جو مردہ تھا زندہ کیا مقتول کو، ہم تو پوری انسانیت کے مرنے کے بعد پورے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قوت و طاقت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے کے ذریعے اپنی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب پوری دنیا مر چکی ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، سور پھونکا چاہے گا اور پورے انسان اٹھ کھڑے ہوں گے اور پورے مردوں کو اللہ زندہ کریں گے اور ساری ہڈیوں کو جمع کر دیں گے اور پورا انسان اپنی پوری اصلی شکل اور ہیئت کے ساتھ خدا کے دربار میں حاضر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، 74. پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کی شرارتوں کا، نافرمانیوں کا تذکرہ تھا اور تورات کے سلسلے میں تحریف کا ذکر بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل اور یہودیوں کے سلسلے میں ان کے دلوں کی سختی کے سلسلے میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، تمہارے دل سخت ہو گئے. قست، ثم پھر قست، سخت ہو گئے. قلوبكم، تمہارے دل، من بعد ذلك، اس کے بعد. فهي كالحجارة، بس یہ دل پتھر کی طرح ہو گئے. او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھر اپنی سختی میں معروف اور مشہور ہے. پتھر دل، سنگ دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں لوہا نہیں کہا گیا، اس لیے کہ لوہا تو آگ میں ڈالنے کے بعد پگھل ہی جاتا ہے، لیکن پتھر آگ میں بھی نہیں پگھلتا. اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دلوں کی مثال پیش فرمائی کہ ان یہودیوں کے دل پتھر کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اور پتھر تو ان سے بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ ان من الحجارہ، پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو لما يتفجر منه الانہار، جن پتھروں سے نہریں بہتی ہیں، جن پتھروں سے نہریں بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے تو بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو لما يتفجر منه الانہار، جس سے نہریں بہتی ہیں. يتفجر، بہتی ہیں، منه، اس سے، الانہار، نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو کہ لما يشقق، جو پھٹ پڑتے ہیں پتھر. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ،
ان پتھروں کے پھٹ پڑنے کے بعد ان سے پانی نکلتا ہے. نہریں بہنا یہ تو بہت آگے کی چیز، اس سے کم چیز یہ کہ وہ پتھر پھٹ جاتے ہیں، شق ہو جاتے ہیں اور اس سے پانی جو ہے نکلتا ہے. بہتا تو نہیں اتنی طرح نہروں کی طرح، مگر نکلتا ضرور ہے. پتھروں میں دوسری قسم کے وہ ان منہا، اور پتھروں کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ لما یہبط من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے وہ پتھر گر جاتے ہیں. بعض مرتبہ پہاڑوں سے پتھر گر جاتے ہیں. پتھروں کے گرنا، پہاڑوں کے پتھروں کا گرنا یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا احساس ہم کو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا ہے. دل اصل چیز ہے. ہماری توجہات ہاتھ کی طرف، آنکھ کی طرف، زبان کی طرف، کان کی طرف، پیروں کی طرف، پیٹ کی طرف، ہماری نگاہیں دماغ کی طرف، ہم دماغ کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. لیکن اصل چیز جو پورے جسم کا بادشاہ کہلاتا ہے وہ دل ہے. اسی لیے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم میں ایک لوتھڑا اور ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پھر پورا جسم خراب ہو گیا. یہودیوں کے دل خراب ہو چکے تھے، سخت ہو چکے تھے، بالکل اتنا سخت ہو چکے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے نبیوں کے معجزات کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبیوں کو دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے، ان پر تورات کے نزول ہوتے ہوئے دیکھا، تورات کے کچھ قصے ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے. حضرت موسیٰ کے ہاتھوں سے ہونے والے وہ سارے معجزات موجود تھے ان کی آنکھوں کے سامنے. اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، شرارتیں کی، ان کے دل سخت ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی سخت دلی اور سنگ دلی کو بیان کر کے امت محمدیہ کے افراد کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے دل کی طرف زیادہ توجہ دو. کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہو، دین کی بات تمہارے سامنے کہی جا رہی ہو اور تمہارا دل اس دین کی بات کو اور اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتا، نبی کی سیرت کو قبول نہیں کرتا، تو سمجھ لو کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے. اللہ کے احکامات کو من وعن تسلیم کرنا اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنے دل کو کھول کر پیش کر دینا اور دل کے دروازے کو کھول کر اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو، عظمت کو، اللہ کے نبی کی محبت کو اور عظمت کو بٹھانا اور ان کے احکامات کو قبول کرنا اور سمعنا و اطعنا کہنا، یہ دل کی نرمی کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے یہاں بنی اسرائیل کو کہ تمہارے دل بہت سخت ہو گئے اس کے بعد، اور یہ پتھروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. ارے پتھر تو تم سے بہتر ہے کہ ان پتھروں سے، یہ پتھر تو ایسے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں. ان پتھروں کے شق ہونے سے ان سے پانی نکلتا ہے، تمہاری آنکھ سے کبھی پانی نہیں نکلتا. یہ پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، کبھی تم اللہ کے خوف سے اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی اور اپنے دل کی جانب ہم سب کو متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے دلوں کی طرف متوجہ فرمائے، ہمارے دلوں کی سختی کو ختم فرما دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے آباد فرما دے، اللہ کی محبت سے آباد فرما دے، اللہ کے نبی کی محبت سے ہمارے دل کو آباد فرما دے، اور وہ دین جو اللہ نے ہم سب کو دیا اس آفاقی دین کی محبت اللہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 ہے، 75. بنی اسرائیل، یہ یہودی جن کے کرتوت، جن کی سازشیں،
جن کی لغزشیں، جن کی شرارتیں، جن کی نافرمانیاں مسلسل آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں و مسلمانوں کو اس حقیقت سے اس آیت میں آگاہ کیا ہے کہ ان یہودیوں کے سلسلے میں تم کبھی امید مت رکھو کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اس آیت میں، افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو، کیا تم اس بات کی آرزو رکھتے ہو اے مسلمانوں کہ ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، یہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ ایک مشرک اور ایک کافر اسلام کی طرف آئے گا، لیکن یہ یہودی کبھی ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، یہ اسلام قبول نہیں کریں گے یہ لوگ۔ افتطمعون، کیا تم امید لگائے بیٹھے ہو، آرزو رکھتے ہو اس بات کی کہ یؤمنوا لکم، کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے یہ یہودی جو سخت یہودی ہیں یہ ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق، جبکہ ان میں کا ایک گروہ، ان یہودیوں میں کا ایک گروہ ایسا ہے، ایسا بدبخت گروہ ہے جو یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، لیکن سن کر اس پر ایمان لانے کے بجائے، اس پر عمل کرنے کے بجائے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے بجائے ثم یحرفون اللہ کی، تو پھر اس اللہ کے کلام میں تحریف کرتا ہے، من بعد ما عقلوہ، باوجود سمجھ بوجھ کے، باوجود یہ کہ وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، جاننے بوجھنے کے باوجود یہ لوگ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، عدل بدل کرتے ہیں، وہم یعلمون، اور ان کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ تورات کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے، حضرت موسیٰ پر اترا ہے، لیکن اس کے باوجود محض دنیا کی لالچ میں، متاع قلیل کے لیے اپنی پوری آخرت کا سودا کرتے ہیں اور اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم آرزو رکھتے ہو؟ بالکل آرزو ان کے سلسلے میں مت رکھو کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے۔ تو مسلمانوں کی اس آرزو اور امید کو ختم کر دیا گیا کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ یہ یہودی وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ 70 آدمی گئے تھے کوہ طور پر، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا موسیٰ کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے، مگر واپس آئے تو غلط بیانی سے کام لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جو تم کو سہولت ہو عمل کر لو اور مشکل اگر ہے تو چھوڑ دو، اپنی طرف سے تحریف کی۔ اور علماء یہود کے جو علماء تھے ان لوگوں کی بدترین حالت یہ تھی کہ رشوت لے کر حلال کو حرام قرار دیتے تھے اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے۔ کوئی شخص آتا اور رشوت کے طور پر کچھ مال و متاع دے دیتا تو تورات میں جس چیز کو حلال قرار دیا گیا تھا یہ لوگ اس کو اس کی مرضی کے مطابق حرام کر دیتے، اور جو چیز حرام ہوتی اس کی مرضی کے مطابق اس کو حلال کر دیتے تھے، اور جو کچھ بھی نہیں لاتا تھا اس کو حقیقت بیان کر دیتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے امت کے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف نہ کرے، اللہ کے کلام کو من و عن تسلیم کرے، اللہ کے کلام کو کے بارے میں اس کا پکا یقین ہو اور پختہ ایمان ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے اس پر ایمان رکھنا ہے اور مجھے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 76 اور آیت نمبر 77، 76 اور 77۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ جو منافق لوگ تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں موجود تھے، ان منافقوں کا اللہ تعالیٰ نے یوں تذکرہ کیا ہے کہ یہ منافق لوگ ایسے تھے کہ جب ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ بھئی ہم ایمان لے آئے، مومن و مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں تمہاری طرح۔ لیکن جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملاقات کرتے تھے تو آپس میں جب تنہائی میں ملاقات کر دیتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ بھئی تم نے کیوں ان مسلمانوں کے سامنے وہ بات بیان کی جو بات اللہ نے ہمارے اوپر منکشف کی؟ یعنی بعض باتیں ایسی ہیں جس کو ہم جانتے ہیں جو اللہ نے ہم کو سکھایا، تم کیوں ان باتوں کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہو؟ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تو تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے ہی خلاف وہ حجت کریں گے، ایسا مت کرو۔ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، یہ منافق یہودی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب تنہائی میں ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک، إِلَى بَعْضٍ، دوسرے سے، یعنی جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں یہ منافق، تو قالوا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، یعنی ان منافقوں سے جو مسلمانوں سے ملاقات کرنے کے درمیان بہت سی ایسی باتیں وہ بول دیتے تھے مسلمانوں سے جو تورات میں موجود ہے۔ یعنی تورات میں جو کچھ کے لکھا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آخری پیغمبر پیدا ہوں گے، ان کی بعثت ہوگی، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، ان کی یہ علامتیں ہوں گی، ان پر آخری کتاب آئے گی وغیرہ وغیرہ، یہ جو تورات میں پڑھا کرتے تھے یہودی، وہ ان میں جو منافق ہوتے تھے جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے تھے تو یوں ہی بیان کر دیا کرتے تھے کہ تورات میں یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں بیان کرتے تھے ان سے جو کٹر یہودی تھے وہ لوگ ان سے کہتے تھے کہ تم لوگ کیوں وہ باتیں ان مسلمانوں سے بتاتے ہو جو باتیں اللہ نے ہمارے اوپر منکشف کی، ہمارے اوپر کھول دی ہیں، اور اگر تم ایسا کرو گے تو وہ لوگ تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے، کل کے دن ہمارے خلاف حجت پیش کریں گے، ایسا مت کرو، یہ باتیں کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو یہاں بیان کیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں یہ لوگ یہودی منافق ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں قالوا آمنا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے تنہائی میں ملاقات کرتا ہے تو قالوا کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، مسلمانوں کے سامنے وہ چیزیں بیان کرتے ہو جو بما فتح اللہ علیکم، وہ باتیں بیان کرتے ہو کیا تم ان لوگوں سے، مسلمانوں سے جو اللہ نے تمہارے اوپر منکشف کی، تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی تورات میں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ تمہارے پروردگار کے خلاف تمہارے ہی خلاف حجت کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ ایک دوسرے کو ڈانٹتے تھے تنہائی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس کا، اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ما اس چیز کو بھی جو یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور اس چیز کو بھی جانتا ہے جو یعلنون، ظاہر کرتے ہیں، ان کی ہر علانیہ اور پوشیدہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، جو وہ مسلمانوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو وہ آپس میں ایک دوسرے سے تفسیریں کرتے ہیں چھپ کر کانا پھوسی کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس آیت سے مومن اور مسلمانوں کو اس بات کا سبق ملتا ہے
کہ مومن اور منافق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن کی زبان ایک ہوتی ہے، وہ تنہائی میں بھی وہی بات کہتا ہے، وہ خلوت میں بھی وہی بات کہتا ہے جو جلوت میں کہتا ہے، وہ سب کے سامنے مجمع میں بھی وہی بات کہتا ہے جو تنہائی میں کسی سے کہتا ہے، اس کی بات میں تضاد نہیں ہوتا۔ لیکن منافق کی گفتگو میں تضاد ہوتا ہے، وہ یہاں کچھ اور کہتا ہے اور وہاں کچھ اور کہتا ہے، اس کی زبان خلوت میں کچھ اور ہوتی ہے، جلوت میں کچھ اور ہوتی ہے، اس کی زبان پوشیدہ کچھ اور ہوتی ہے، علانیہ کچھ اور ہوتی ہے۔ مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان میں اپنی زبان کو لگام دے، وہ اپنے دل اور زبان کو ایک رکھے، وہ وہی کہے جو اس کے دل میں موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان میں کچھ اور، یہاں کچھ اور، وہاں کچھ اور، مجمع میں کچھ اور، تنہائی میں کچھ اور، خلوت میں کچھ اور، جلوت میں کچھ اور۔ یہ ڈھنگ مسلمان کا نہیں، مومن اور مسلمان کا نہیں ہے۔ مومن اور مسلمان کا جو دل ہوتا ہے، اس کی زبان ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے موافق ہوتی ہے، وہ وہی کہتا ہے جو اپنے دل میں ہوتا ہے۔ اس کی دل اور اس کی زبان الگ الگ اور جدا جدا نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو نفاق کی بیماری سے بچا دے اور ہمارے دلوں کو ایمان سے مضبوط کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، دو آیتوں کی تلاوت کی گئی جو سورہ بقرہ سے متعلق ہیں، آیت نمبر 78 اور 79، 78 اور 79۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں ان ان پڑھ اور جاہل یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہودیوں میں بنی اسرائیل سمجھے، یہودی جو بھی ہے، ان یہودیوں میں کچھ ایسے یہودی بھی تھے جو بالکل ان پڑھ تھے، جاہل تھے، تورات وغیرہ کا کوئی علم ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کی پوری زندگی کا اثاثہ صرف جھوٹی آرزویں تھی، صرف گمان، خیال۔ ظاہر ہے کہ یہ خیال، گمان، جھوٹی آرزویں یہ ایک سمندر کے جھاگ کی طرح ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ آج رہ سکتا ہے، منٹوں کے بعد ختم ہو سکتا ہے، وہ کسی کے کام نہیں آتا، بالکل ایک جھاگ۔ یہودیوں کے اندر جو جماعت ایک موجود تھی، جو ان پڑھوں کی، جاہلوں کی، جو صرف اٹکل کی تیر مارتے تھے، صرف وہم، گمان، خیال، تصور اور جھوٹی آرزویں، بس ان کی زندگی کا کل خلاصہ جو تھا وہ یہی تھا۔ اور ان کی عادت یہ تھی کہ بس اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے، اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے، بڑی خرابی ہے، جو اپنے ہاتھ سے خود لکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں یہ حرکت کرتے ہیں؟ تاکہ وہ لوگ جو ہے اس چیز کو بیچ کر دنیا کی کچھ متاع قلیل حاصل کر لیں۔ اللہ نے ان کے سلسلے میں آیت نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ، اور ان یہودیوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو امیون، امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، لا یعلمون الکتاب، کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، تورات وغیرہ کا کچھ بھی علم ان کو نہیں، نہ تورات کا نہ انجیل کا کچھ نہیں، الا امانیہ، سوائے جھوٹی آرزوؤں کی، امانی،
جھوٹی آرزوؤں کے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف ان کے پاس جو ہے خیالات تھے، بس محض خیال، اور وہ محض خیالی باتوں میں گرفتار تھے بس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، بس ان لوگوں کے لیے ویل ہے، بڑی خرابی ہے، جو یکتبون الکتاب، کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَیْدِیہِم، اپنے ہاتھوں سے، اپنی مرضی سے کچھ لکھ لیتے ہیں، پھر ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، لوگوں کو الو بناتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ حرکت یہ کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ مال پانی حاصل کر لیں، کچھ قلیل قیمت جو ہے اس سے وصول کر لیں، تھوڑی بہت قیمت اس سے وصول کر، کچھ پیسہ ہوسا، کچھ دینار و درہم اس سے حاصل کر لیں. اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لَهُمْ، بس ان لوگوں کے لیے ویل ہے، بڑی خرابی ہے، مما، اس عمل کی وجہ سے جو کتبت ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وَوَيْلٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے بڑی خرابی ہے، جو مما یکسبون، جو کچھ کی وہ کماتے ہیں، جو کچھ کی وہ کما رہے ہیں، بس ان کے لیے ویل ہے، خرابی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس حقیقت سے باخبر کیا ہے کہ امت محمدیہ علم کو حاصل کرے، حقیقی وہ علم جس کا تعلق اللہ سے، اللہ کے نبی سے، جس علم کا تعلق ہو وہ علم حاصل کرے، حقیقی علم حاصل کرے. محض جھوٹی آرزوؤں پر جینا، محض گمان اور خیال کی بنیاد پر پوری زندگی کو بتا دینا، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو منسوب کرے اللہ کی کتاب سے، آفاقی کتاب سے، اللہ سے، اللہ کے نبیوں سے اپنے آپ کو منسوب رکھے، اس علم حقیقی کو حاصل کرے اور یقین کی بنیاد پر زندگی گزارے، خیال کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کی کوئی بیس نہیں، ڈاوا ڈول ہو جائیں گے، اس کی کوئی بیس نہیں ہوگی. ہم کو چاہیے کہ ہم اس آیت سے سبق حاصل کریں، دین کا علم مضبوط طریقے سے حاصل کریں، مستند انداز میں حاصل کریں اور صحیح علم حاصل کریں. قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے معنی اور مطلب کو جانیں، اس میں تدبر اور تفکر کریں، پھر اس پر عمل کریں، علم حقیقی کو حاصل کریں. محض ادھر سے ادھر سے کچھ لے لیا، اٹکل کی باتیں کہنے لگے اور بس زبان میں جو آ گیا کہہ دیا، یہ تو یہودیوں کی صفت ہے، مومن و مسلمان کی نہیں. نبی کے امتی ہونے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کا علم مضبوط ہو، اس کی نسبت مضبوط ہو، اس کا تعلق اللہ سے ہو، اور اللہ سے ملے ہوئے اس علم کی قدر کرے، اس علم کو حاصل کرے اور اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو اس علم سے معمور رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.